الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، سیرت پر یہ پروگرام ہے اور آج اس کا 98 سیریل ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ذکر کا وظیفہ جسے آپ کہتے ہیں اس کا ہم ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے۔ سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے ذکر کی اہمیت اور حقیقت میں ذکر کسے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یذکر کل احیان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا بھی ہے، ہر وقت ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ یذکر کل احیان، کہ آپ 24 گھنٹے ذکر کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب پاکستان کے بڑے اچھے علماء میں سے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ حدیث ایک دم صحیح ہے۔ ذکر کا مطلب ایک یاد کرنا ہوتا ہے۔ ایک ذکر آپ سمجھتے ہیں کہ تسبیح لے کر کے پڑھا جائے تو ذکر ہے۔ ہمارے دماغ میں جب ذکر کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ تسبیح لے کر مصلی بچھا کر بیٹھ گیا ہے اور ذکر کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ذکر ایک الگ ذکر ہے، اس کی ہم الگ میں بات کریں گے۔ ایک ذکر حقیقت میں دل کا ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول 24 گھنٹے کرتے تھے۔ وہ کیسے ہے؟ ہر کام کے کرنے سے پہلے اور ہر کام کے رکنے سے پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ سوچا، آپ نے اللہ کو یاد کر لیا، اور یہ 24 گھنٹہ ممکن ہے۔ اس کے لیے نہ آپ کو کوئی وضو کی ضرورت ہے، نہ مصلی کی ضرورت ہے، نہ تسبیح کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں نکلے پروگرام آنے کے لیے، آپ نے یہ سوچا کہ اللہ ہم جا رہے ہیں، جو اچھی باتیں ہیں وہ تو دل میں اتارے، اگر کوئی بات مولانا صاحب غلط کہیں تو ہمارے دل میں اس کو جگہ نہیں دے۔ آپ اللہ کا ذکر کر کے ہی نکلے، اور جب آپ وہاں سے ارادہ کر کے نکلے، آپ جتنے قدم رکھتے جا رہے ہیں سارا قدم ذکر کا ہے۔ کاش یہ سوچ کر آئے، آنا ہے یہی سوچ کر۔ ہم تقریر کرنے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے، اللہ کوئی ایسی بات نہیں نکالنا جو عوام میں کنفیوز ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ اے اللہ ایسی بات زبان سے ادا کرانا جو ان کے دلوں میں اترے اور لوگ عمل کرنے والے ہوں۔ ہم بھی ذکر کر رہے ہیں، آپ بھی ذاکر ہیں، ہم بھی ذاکر ہیں۔ یہ کیفیت اللہ کے رسول کی 24 گھنٹے تھی۔ سوتے ہیں، سونے جا رہے ہیں، اس لیے سو رہے ہیں کہ اللہ جب آرام کر لیں گے تو جب دین کا کام کرنے کے لیے اٹھیں گے تو خوب فریش رہیں گے، لہذا خوب اچھا کام کریں گے۔ یہ جتنا گھنٹے سویا جا رہا ہے یہ ٹوٹل ذکر ہے۔ تو یہ بات ہے حقیقت میں یذکر کل احیان، کہ آپ 24 گھنٹے ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اسی کا نام ذکر بالقلب ہے۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مطلوب یہی ہے۔ مطلوب سمجھتے ہیں، اصل جو ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ یہی ہے، کیونکہ اگر ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اور اندر سے وہ کیفیت نہیں جو میں نے کل آپ سے بیان کی تھی، تو یہ ذکر باللسان زبان سے ہے، اس کا کوئی اثر ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہونا ہے۔ لیکن آپ جا رہے ہیں، ایک عورت آ رہی ہے، دل نے چاہا کہ دیکھا جائے، جیسے ہی دل نے چاہا دیکھا جائے،
वैसे ही शरीयत ने लगाम लगाई कि नहीं देखा जाए। आपने अल्लाह को अगर नहीं याद किया होता तो आप अपनी आंख नीचे कैसे करते? आपने अल्लाह को याद किया, अल्लाह को याद नहीं किया जा सकता था तो कोई पुलिस वाला वहां नहीं खड़ा था जो आपको झापड़ मारता है कि क्या कर रहा है। वो सिर्फ वहां पर राडारे इलाही था जिसने आपको क्या कर दिया, आपकी निगाहें नीची करके या चेंज करा दिया। इस तरीके से हम 24 घंटे जिक्र कर सकते हैं, एक लम्हा भी हमारा जिक्र से खारिज नहीं हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही कैफियत है। अब वो हदीस जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपसे पूछा गया कि आपके अखलाक क्या थे, उन्होंने कहा काना खुलुक़ुहु अल कुरान, आपके अखलाक तो कुरान करीम थे। मतलब क्या? कुरान में लिखा है ये करो, वो आप करते थे, कुरान में लिखा नहीं करो, नहीं करते थे। हम समझते हैं जब किसी से पूछा जाएगा आपके अखलाक कहते तो आप एक एक गिनाएंगे, झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलते थे, गरीबों की मदद, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। लिहाजा वो जो लिखा था उसी को अपने अंदर क्या कर दिया था अल्लाह के रसूल ने, ढाल लिया था। लिहाजा ये अब हदीस सहाबी की 100% सही हो गई। युज़करो कुल्ला अहयानिन, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 घंटे परवरदिगार आलम की याद में रहते थे। ये कैफियत हमारी जिसकी भी पैदा हो जाएगी। डॉक्टर अब्दुल हई साहब ने तो चैलेंज के वे में किया है, लिखा है कि ये आप तरीका अख्तियार कर लें, आप एक हफ्ते में बदल जाएंगे, जो आज हैं वो एक हफ्ते बाद नहीं रहेंगे, आप अल्लाह वाले हो जाएंगे। सिर्फ एक हफ्ते आप ये ट्राई मारें, जितना जब भी कोई काम करें। असल में क्या ये चीज ऐसी है ना कि आप बयान ही नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप चप्पल पहन रहे हैं, चप्पल काम तो कर रहे हैं ना, चप्पल पहनते वक्त नहीं साहब अल्लाह के रसूल का फरमान है कि दाहिने तरफ से पहना जाए। आपने अल्लाह और उसके रसूल को याद अगर नहीं किया तो कैसे दाहिनी तरफ पहना? उतारते वक्त आपने, अच्छा आप देखें, कभी नोट करें, आप तो नहीं नोट कर पाएंगे, दूसरा ही नोट कर सकता है। शैतान हमेशा उल्टा काम करवाएगा। अभी अब उतरेंगे यहां से, पहले बाएं पैर में पैर डलवाएगा, फिर दाहिने में डलवाएगा। उतारते वक्त पहले दाहिना उतरवाएगा, फिर बायां उतरवाएगा। वो एक वही तो मतलब है ना कि हदीस में जो आता है कि यजरी का मजरी तम, अशैतान यजरी का मजरी तम, इंसान शैतान की रग में ब्लड के साथ सर्कुल करता है। वो जो सर्कुलेशन ब्लड एक लम्हे के लिए नहीं रुकता है, वो भी शैतान आपके साथ, हमारे साथ एक लम्हे के लिए अपने प्लानिंग से गाफिल नहीं होता। हर लम्हा, इसीलिए उसको कंपेयर किया गया, तशबीह दी गई किस चीज से? ब्लड से। ब्लड भी इंसान के रगों में एक सेकंड के लिए भी अगर रुक जाए तो हम खत्म हो जाए। वो शैतान एक सेकंड के लिए अगर अपनी फाइल लपेट देता तो अल्लाह के रसूल उसको ब्लड से, उसको खून से तशबीह नहीं देते, इसलिए उसको खून से तशबीह दी गई है। तो वो जितना काम करवाएगा, हर काम क्या है? अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ होगा। कितनी बातें, जितना काम जो कुछ भी कर रहे हैं, हर एक में इसी चीज को अगर मद्देनजर एक हफ्ते रखना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पर बच्चा आया, घर जाए, अब्बा, अभी जो आपने बच्चे को गोद में उठाया वो बाप की शफकत और मोहब्बत ने उठाया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि रुक जाइए, अल्लाह के रसूल बच्चों से मोहब्बत करते थे, इनका हक है, लिहाजा उठाना चाहिए। अब उठाइए। अब ये जब आप उठाए ना तो अल्लाह को, अपने रसूल को याद किया। कितना हम बताएं, हम मिसाल नहीं देंगे, हर पूरी जिंदगी का एक एक सेकंड इसमें है, एक एक सेकंड इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें कोई जिक्र नहीं करना होता है। अगर ये जिक्र की आदत पड़ जाए तो इससे अफजल कोई जिक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते हैं कि यूज़ करो कुल्ला यानी आप 24 घंटे जिक्र में मशगूल रहते थे। हम ये समझते हैं फजर के बाद हम बैठ गए 10 मिनट, वो भी जिक्र, वो उसकी भी हम किसी भी बयान का, ऐसा नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, इन चीज़ों को हम इतनी अहमियत दे लेते हैं कि उनकी हम इंसल्ट समझने लगते हैं। वो भी नहीं होना चाहिए। वो भी किसका तरीका है? वो भी रसूल अकरम का तरीका है। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर की अज़वाज मुताहरात में से हैं। नबी के सल्लल्लाहु फजर के बाद निकले तो ये बैठी कुछ पढ़ रही थी वजीफ़ा वगैरह। काफ़ी देर के बाद आप टहल करके आए, देखा फिर भी पढ़ रही हैं, मसरूफ़ है, वजीफ़ा पढ़ रही हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب میں گیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک یہیں بیٹھی ہو یا بیچ میں آ کر کے بریک کر کے بیٹھی ہو؟ کہ نہیں میں تب سے یہیں بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے اتنا لمبا ٹائم پاس کیا، میں نے 4 کلمے صرف کہے اور تمہارے برابر پا گیا، میں نے صرف 4 کلمے کہے اتنی دیر میں اور وہ میں تمہارے برابر پا گیا، حالانکہ تم 2-2.5 گھنٹے سے ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی ہو۔ ہم بتانا کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی اس قسم کا ذکر کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ذکر ایسا ہے جو 24 گھنٹے کرتے تھے، وہ ذکر ایسا ہے جو ٹائم بینگ کرتے تھے۔ تو 2 طرح کے اب ذکر ہو گئے۔ اب بات سمجھے، ایک ذکر ایسا ہے جو کوئی بھی جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے ذہن سے 1 منٹ بھی اللہ نکلتا ہی نہیں ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بیوی بچے سب کچھ ہر وقت وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، بقیہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ جس کی زندگی میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے اسی کا نام اللہ کے دربار میں لکھ دیا جاتا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ اور اتنا اللہ والا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب وہ نگاہوں سے دیکھتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جب نگاہوں سے دیکھتا ہے تو میری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ صرف غیر مسلمین کے علاقے سے گزر جاتے تھے، لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہم سے جو مسلمان ہیں وہ نفرت کریں، وہ آخر کیا شکل ہے؟ وہ وہی بات ہے کہ ان کی وہ جب نگاہ دیکھتے تھے تو وہ نگاہ وہی ہے بخاری کے حدیث کہ وہ اللہ والی نگاہ دیکھ لیتے تھے، لہذا معاملہ اس کا کیا ہوتا تھا؟ پلٹ جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا کہ قبیلے کا سردار پکڑا گیا، اللہ کے رسول نے کہا اس کو مسجد نبی میں باندھ دو تاکہ یہ ہمارے اخلاق دیکھیں ہم کیسے کرتے ہیں۔ نماز پڑھ کر اللہ کے رسول اس کے پاس آئے، کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اس نے کہا میں مجرم ہوں، آپ اگر قتل کر دیں تو میں اس کا مستحق ہوں، آپ شریف آدمی ہیں، کریم ہیں، آپ کے باپ دادا کریم ہیں، آپ جو ہے اگر معاف کر دیں تو معاف کر دیں۔ حضور نے کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن پھر پوچھا، پھر اس نے یہی جواب دیا۔ تیسرے دن پھر پوچھا، پھر اس نے یہی جواب دیا۔ حضور نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ کیا کرو؟ اس کو چھوڑ دو۔ جب اس کو چھوڑ دیا، وہ تھوڑی دور گیا، جا کر کے ایک باغ میں نہایا، غسل کیا، واپس آیا، کہ اللہ کے رسول میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ نگاہ جو اللہ کے رسول نے دیکھی نا، اس کو معاملہ اس کا کیا ہو گیا؟ پلٹ گیا۔ تو یہ جو بندہ جب اللہ والا بن جاتا ہے تو اللہ والے بندوں کے ساتھ ہاتھ کا ذکر ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، پیر کا ذکر ہے کہ اللہ اس کا پیر بن جاتا ہے، آنکھ کا ذکر ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ اتنا رحم اور کرم ہو جاتا ہے۔ تو یذکر کل احیان کی کیفیت بہت اونچا درجہ ہے، کرنے کا کچھ نہیں ہے، صرف اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے اور ہر کام کرنے سے پہلے ارادہ کرنا ہے۔ 1 ہفتہ آپ اس کام میں کریں، انشاءاللہ بدل جائیں گے اندر سے، ایک دم آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں تو، اور معلوم جب آدمی اندر سے بدلتا تو کیا کیفیت ہوتی۔ یہ دنیا کی رونقیں آپ کو اچھی نہیں لگیں، کیا لوگ بے مطلب پریشان ہیں، آخرت یاد ہی نہیں آتی ہے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ جو آج کیفیت ہے کہ وہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، ان سے بھی پیسہ آ جائے، وہاں کا بھی آ جائے، یہ پلاٹ بک جائے، فلاں ہو جائے، بلڈنگ بن جائے، یہ ساری کیفیت ختم ہو جائے گی۔ جتنے میں آپ رہیں گے اتنے میں قناعت ہو جائے گی، اور ایسا آپ کو محسوس ہوگا کہ مجھ سے زیادہ کوئی دولت والا دنیا میں نہیں ہے۔ تو وہ یہی معاملہ ہے، اگر آپ اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ معاملہ بن سکتا ہے۔ اچھا، یہ ذکر کی ایک قسم تھی، اس کو ہم نے ذکر بالقلب کے نام سے یاد کیا۔ اچھا، ذکر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ذکر بحیثیت دعا ہے، دعا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے جب آپ کا دل چاہے، اس لیے دعا کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، نہ دعا کے لیے لیٹنے بیٹھ، جب آپ کو اللہ یاد آ گیا، آپ پریشان ہیں، آپ کال کریں اللہ کو، اور 24 گھنٹے کی ہاٹ لائن ہے۔ یہ ذکر کی یہ بھی ایک قسم ہے، کیونکہ ذکر کا مطلب ہی کیا ہے؟ یاد کرنا۔ آپ نے اللہ کو یاد کیا، اللہ یہ مسئلہ ہے آپ حل فرما دیجئے، پروردگار عالم اس کو حل کرتا ہے۔ حل کرنا کبھی نظر آتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا ہے، چونکہ ہماری نگاہیں لمیٹڈ ہیں تو ہم لمیٹڈ ایریے کو دیکھتے ہیں، ہم کو کبھی حل نظر آتا ہے، کبھی حل نظر نہیں آتا۔ جب قیامت میں وہ فائل کھلے گی کہ نہیں صاحب یہ تو مومن کی ساری دعا حل قبول ہوئی ہے،
معلوم آپ کو ہم تمنا کریں گے کہ پروردگار عالم اس دنیا میں کاہے کو ہماری دعا قبول کیا، سب فائلیں یہیں کھلوا دیتا، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پر اتنا بڑا ایوارڈ لے کر کے دعائیں کھڑی ہوں گی کہ آدمی کہے گا کہ اللہ اس دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہیں کرتا، جس کے لیے آج ہم مر رہے ہیں کہ اللہ میری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، قیامت میں الٹی ریل گھومے گی کہ پروردگار عالم ایک بھی دعا قبول نہیں کرتا، کیونکہ جتنا تو نے قبول نہیں کیا سب کا یہاں ریوارڈ دیا، یہاں ایوارڈ دیا، اللہ وہ سب کا ایوارڈ بھی ہم کو مل جائے۔ کیوں؟ وہاں پر کوئی سکہ نہیں چلے گا، ایک ہی سکہ چلے گا، وہ نیکی کا سکہ ہے، بقیہ کوئی سکے وہاں پر کامیاب نہیں ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم کو وہ فائل نظر آنے لگے۔ ایک صحابی ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ صاحب جنگ کا اعلان ہو گیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں جو شہید ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ ان کو جنت نظر آنے لگی، انہوں نے کہا اللہ رسول اگر ہم شہید ہو گئے جنت میں جائیں، کہا جنت میں جائیں گے، کود پڑا۔ ہمارے پاس تو عقل ہے، 100 مرتبہ سوچیں گے، مصلحت ہے، ابھی حالات اچھے ہیں نہیں ہیں، عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے مختلف قسم سے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ کیا مطلب؟ کہہ رہا ہے عشق میں، عشق ابراہیم کے محبت جو اللہ سے تھی اس نے جمپ کروا دیا، عقل ابھی باہر کھڑی ہے کہ کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے، عقل ابھی فیصلہ ہی نہیں کر پائی ہے، عقل محو تماشائے لبے بام ابھی، آگ کے کنارے کھڑے ہو کر کے سوچ رہی ہے کودنا ہے کودنا، اور عاشق کود چکا ہے، اندر جا چکا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول اور قیامت سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ہماری محبت ہم سے کام کراتی ہے، عقل ابھی فیصلہ لیتی رہتی ہے۔ بہرحال تو ذکر دعا کے ذریعے، اس پر ہم انشاءاللہ اور کبھی گفتگو کریں گے۔ ذکر تسبیحات کے ذریعے، تسبیحات میں بے شمار تسبیحات ہیں، میں آپ کو چند وہ تسبیحات بتاتا ہوں جس کو اللہ کے رسول نے مختلف اوقات میں افضل الذکر کے نام سے یاد فرمایا۔ اس میں سے ایک بات آپ نے فرمائی، سب سے ویسے بات بتا دیں، سب سے افضل ذکر تلاوت قرآن کریم ہے۔ یہ جتنی بھی آپ کو تسبیح بتا رہا ہوں سب اس کے نیچے ہیں، کیونکہ جتنی تسبیح ہیں وہ ساری کی ساری تسبیح اللہ کے رسول کی ہیں، اور پورا کلام الہی تسبیح الہی ہے، لہذا اللہ کی بتائی ہوئی تسبیح کے مقابلے میں کسی کی بھی تسبیح برابر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ میں کہوں یا نہیں کہوں، سب سے افضل ذکر کلام الہی ہے۔ ایک آدمی تلاوت کرتا ہے، دوسرا بیٹھ کر تسبیح پڑھتا ہے، کتنی بچی بھی کتنی فضیلت والی آپ تسبیح پڑھیں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کے برابر بھی نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو تلاوت کرنا ہے۔ روز ایک عادت ڈالیں۔ اللہ کے رسول جن کے سارے، کوئی پہلی بات تو گناہ نہیں، اگر کوئی ہلکی پھلکی لرزش بھی آپ نے محسوس کی وہ بھی معاف ہے۔ جنت جس کو اسٹامپڈ ہے وہ بھی اللہ کا ذکر، جو کہتا ہے ہم استغفر اللہ دن بھر میں کم سے کم 70 مرتبہ کرتے ہیں، دن مرتبہ۔ اچھا ہماری طرح استغفر اللہ ان کا نہیں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ان کا استغفر اللہ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بھی اگر وہ استغفر اللہ کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے تھے، اپنے بارے میں سوچتے تھے کہ اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، آپ کی مغفرت اگر نہیں ملے گی تو ہم کہاں جائیں گے۔ اس کیفیت سے استغفر اللہ جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ یہ وہ ذات ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اب حالانکہ ہم لوگ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جو کہ ہم اپنی کوئی مثال دیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ساری دنیا مل کر کے بھی اللہ کے رسول کی بزرگی کے برابر نہیں ہوتی ہے۔ سارے اولیاء اللہ، سب اولیاء کرام مل جائیں، اولیاء اللہ جتنے سب مل جائے تو بھی ادنا درجہ صحابی کے برابر نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ نبی تو بہت اونچی، پھر اس میں سید الانبیاء کی کیفیت۔ سید الانبیاء بھی جو ہے وہ زبان سے اذکار کرتے رہتے تھے، تو سب روزانہ تلاوت کرتے تھے، مختلف صورتوں کی الگ الگ تلاوت کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تلاوت کرتے رہتے تھے۔ اصل میں ہم اس کے لیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ ٹائم نکالنا پڑے گا۔ ابھی مثال کے طور پر آپ آ رہے ہیں، یہاں سے پیدل جا رہے ہیں بنڈوار پہ، تو کیا کر رہے راستے میں آپ بتائیے؟ یہاں سے ابھی آپ برکت تک جائیں گے، کریں گے کیا؟ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں۔
اگر آپ سبحان اللہ بولتے ہوئے چلے جاؤ تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ آخر الحمدللہ کہتے ہوئے چلے جاؤ تو اس میں کس نے روک رکھا ہے؟ کون سا آپ کو وضو اور آپ کو جو ہے وہ جبہ کبہ پہننا ہے کہ الحمدللہ کہنا ہے لہذا پورا مینٹین ہونا ہے، وردی پہننا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہم دن بھر میں ہزاروں منٹ اپنی زندگی کے جو ہے وہ مہینوں میں سالوں میں برباد کرتے رہتے ہیں جس کا کوئی لاجک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ قیامت میں ٹائم کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا، جو آپ سے ہم سے پوچھا، ایک سوال پوچھا جائے گا نا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تزول قدم عبد، کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ لا تزول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ 5 سوالات کے جواب نہیں دیتے۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ میں نے تم کو 65 سال کی زندگی دی تھی، اس کا بابو ایک ایک لمحے کا حساب دے دو۔ اچھا ہم کیا سمجھتے ہوں گے اندر سے؟ اتنی بڑی دنیا ہے، آپ نے کوئی کام کیا ہوگا، کہاں وہ فائل پڑی ہے؟ اب تو سامنے آپ کے کمپیوٹر ہے، کتنا ڈالے رہتے ہیں، ایک مرتبہ سرچ مارتے ہیں ایک لفظ کو پورا نکال کے بتاتا 15 سال پہلے آپ نے فائل ڈال رکھی ہے۔ وہ جس نے کمپیوٹر بنایا ہے، جس نے دماغ دیا ہے، وہ پروردگار عالم ہے۔ لہذا یہ بھول جائیں، ہم اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں پروردگار عالم کے سامنے پوری فائل ایک دم ویسے ہی موجود ہے۔ وہ کہتا ہے ہم ایک ایک لمحے کا حساب لیں گے۔ کچھ لوگ وہاں بھی ہوشیاری کریں گے، اسمارٹ بننے کی کوشش کریں گے، جیسے ہی اسمارٹ بننے کی کوشش کریں گے اللہ یہ میں تو کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ رب ہے، وہ چاہے تو بغیر آپ کو دلیل کے بولے میں کہہ رہا ہوں کیا ہے تو کیا ہے، لیکن نہیں، وہ بندوں سے محبت کرتا ہے، مطمئن کرائے گا دیکھو تم نے کیا ہے۔ اچھا بھائی زمین جس جگہ پر گناہ کیا تم بتاؤ کیا کہ نہیں کیا؟ زمین بولے گی ہاں اللہ فلاں ٹائم پر اتنے بج کے اتنے منٹ پہ حضرت نے یہ کام کیا ہے، پھر بھی نہیں مانے گا تو اللہ بولے گا اچھا یہ تمہارا جو جسم ہے نا یہ تو تمہارا ایک پارٹ ہے، یہ تو بڑا تمہارا سپورٹ کرتا رہا ہے، جب کوئی مارا تو یہ ہاتھ اس کو جا کر کے دفاع کیا ہے، وہ ہاتھ گواہی دے گا ہاں اللہ یہ فلاں کام فلاں دن ہاتھ نے ہمارے کیا ہے، یہ سیکنڈ گواہی پیش کی جائے گی۔ پھر بھی اگر جھٹکا مارے گا، اسمارٹ بننے کی کوشش کرے گا، تو یہ جو دو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ فائل ہے ان کی، کس دن کی فائل چاہیے؟ 10 محرم نکال کے دے دیں گے، یہ ہے آپ کی فائل۔ 2 وٹنس پہ تو ہندوستان کی عدالت میں پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، یہاں 3 وٹنس دیا جا رہا ہے۔ 2 گواہ اگر پکے ہو جائیں تو مرڈر کیس میں پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، یہاں 3 گواہیاں دی جائیں گی۔ لہذا یہ دماغ سے نکال دیں کہ ہم کر رہے ہیں، اتنی بڑی دنیا ہے۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے گے اصل میں تقریر میں آتا کہاں سے؟ پبلک سے ہی سارا مواد آتا ہے۔ جب وہ سوال کرتے ہیں، کوئی جب بھی سوال کرتے ہیں بولتے مولانا ایک آدمی ایسا غلط، کوئی نہیں کہتا، یہ خود کہتا رہتا ہے، لیکن ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے ہم اتنے دن رکھتے ہیں، لیکن 25-30 سال سے ہم یہی کر رہے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے۔ اور خیر اس کا مقصود بھی نہیں، مقصود اصل ہوتا ہے کہ بات بندے کو مطمئن کرا دیا جائے، کس نے کہا، کون کیا، وہ ہمارے رشتہ دار نے پوچھا ہے، اس سے ہم سے کوئی بحث نہیں ہوتی ہے۔ سوال کرنے والے سے کبھی نام بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کون بول رہے ہیں، جو بات ہے۔ وہاں سے ایک صاحب نے یہ سوال کیا، مولانا اتنی بڑی دنیا ہے، آدم سے لے کر پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کھربوں ملین ٹریلین لوگ ہوں گے، پھر اس میں ہم نے ایک چھوٹا سا کام کیا، وہ فائل نکالی جائے گی۔ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہر شخص میرے سامنے انڈیویجول آئے گا، فرادہ کا لفظ استعمال کیا، ہر شخص میرے سامنے جب کھڑا ہوگا تو انڈیویجول کھڑا ہوگا اور ایک ایک لمحے کا حساب۔ پھر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پورے ٹائم میں نے 65 سال دیا، 65 سال کا تو آپ کو اکٹھا حساب دینا ہم سب کو۔ پھر اس میں بولے گا اس میں جو جوانی والا ہے اس کا الگ فائل نکالو، وہ فائل کا الگ سے حساب ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس کو تو آپ نے کہا نا کہ جوانی دیوانی، وہاں معلوم ہو جائے گا کہ اب دیوانی اصل ہوئی ہے۔ اسی لیے جوان کی فضیلت کتنی بیان کی گئی، فرمایا کہ عرش الہی کے نیچے اس وقت جوان سائے میں کھڑا ہوگا جبکہ قیامت میں لوگ ایک ببول کے درخت کے سائے سے بھی محروم ہوں گے، اور اتنی تپش ہوگی لوگ سمجھیں گے کہ سب سے بڑا عذاب یہی ہے، حالانکہ ابھی جہنم کا انہوں نے رخ بھی نہیں کیا اور دیکھا بھی نہیں ہے، صرف ٹمپریچر اتنا ہائی ہوگا لوگ پریشان ہوں گے کہ تھوڑا سے سایہ مل جائے
کبھی عرب دنیا میں دیکھیں بعض لوگ ہائی وے پہ کھڑے رہتے ہیں, بورڈ لگا رہتا ہے, بورڈ, اس بورڈ کے سائے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ ہم کو بہت بڑی دولت مل گئی ہے. اس جوان کی یہ بھی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس جوان کو پروردگار عالم عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہے. تو یہ بھول جائیں تو پورے ٹائم کا الگ حساب دینا ہے, اس میں سے جوانی کا. اب جیسے یہ آپ نے 1 گھنٹہ گزارا, اس کا حساب دینا آپ کو آسان ہوگا. جتنے ایسے اوقات آپ گزاریں گے, مسجد میں جلدی گئے ہیں 35 منٹ بیٹھے ہیں, وہ 35 منٹ کا حساب آسان ہو جائے گا. ہماری عادت جو آپ ہم ڈال رہے ہیں عادت کی, جانا جلدی سے, جانا آخر میں, نکلنا سب سے پہلے, جتنا شارٹ ٹائم تم نے دیا ہے اتنا زیادہ حساب بھی دینا ہے. جتنا ٹائم وہاں گزارا ہے اس کا حساب آسانی سے ہو جائے گا. تو یہ جو ہم کو اور آپ کو ہر حال میں حساب دینا ہی دینا ہے. لہذا یہ جو ہم جا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹے ہیں, نیند نہیں آ رہی, ان سب موقع پر ایک عادت ڈال لیں. اور کچھ دن کی بات ہے, 1 ہفتے میں آپ کی عادت پڑ جائے گی. آپ لیٹے رہیں گے, اپنے آپ زبان کیا ہے چلتی رہے گی, پروردگار عالم آپ کا حساب کا اکاؤنٹ چلتا رہے گا. یہ تو اگر ابھی کوئی مر جائے آدمی, مرنے کے بعد دیکھ کر آ جائے وہاں کیا کیا ہوا ہے, اس کو پھر کوئی کھڑا کر دے اور بولے یہ 10 کلو سونا ہے, یہ لے لو, چاہے 2 رکعت نماز پڑھ لو, بولا اس کو مارو گولی, ہم کو 2 رکعت کا ٹائم دے دو, ہم دیکھ کر آ گئے وہاں کیا ہے. یہ ہم نے دیکھا نہیں, ہم کو اللہ کے رسول نے وہی دکھانے کی پوری فکر کی کہ وہ آخرت کی زندگی آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے. جنہوں نے دیکھ لیا ان کا معاملہ کیا ہو گیا, بن گیا. جو اس انتظار میں ہیں, دیکھیں گے مر جائیں گے, معلوم نہیں کیا ہوتا ہے, ہوگا ابھی سوال جواب نہیں, ہزاروں قسم کے سوالات شیطان لا کر کے دماغ میں آخر سے کیا کر رہا ہے, دور کر رہا ہے. دیکھو جس رسول سے محبت کرتے ہو اس شیطان کو یہ سمجھانے کی فکر کرو کہ دیکھو بیٹا, ہمارے رسول نے جتنی باتیں کہی ہیں سب سچ ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں جو کچھ بھی بتا دیا ہے سب سچ ہے. کیوں مجھے بہکا رہے ہو کہ معلوم نہیں سوال ہوگا, قیامت ہے کہ نہیں ہے, آخرت ہے کہ نہیں ہے, قبر ہے, یہ سب ڈاؤٹ ہیں, بولتا نہیں بندہ. بس جب دوسری طرف اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ بھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے, وہ ابو سفیان جیسا آدمی کہتا ہے کہ صاحب جھوٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. بتایا آپ کو پوری بات, اس کے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جو بہت شدید دشمن ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جھوٹ کا کوئی ایکسپیرینس اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں ہے. لہذا اللہ کے رسول نے یہ باتیں بیان کی ہیں, سب کچھ ویسے ہی ہونا ہے جیسے بیان کیا گیا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا ہے. لہذا بہت ٹائم پروردگار عالم نے دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنبھال لیں. ابھی آنکھ بند ہو جائے گی, معاملہ ایک دم چوپٹ ہو جائے گا. ہر وقت ہم اس بات کے لیے تیار رہیں کہ اگر ابھی مر جائیں تو اللہ کے سامنے کیا کہہ کر کے ایکسکیوز لے کر کھڑے ہوں گے کہ اللہ معاف کر دو, یہ کام ہم نے بہت اچھا کیا ہے, اللہ ہم یہ کام کیے. اتنا کم سے کم لے کر کے جائیں. وہ بچہ کتنا پریشان ہوتا ہے جو سال بھر نہیں پڑھتا اور ایگزام آ جاتا ہے, اب ایگزام ہال میں بیٹھنے جا رہا, آپ اس کی دل کی کیفیت دیکھیے, اس کی پرابلم دیکھیے کہ کتنا اس کو پریشانی ہے. اور وہ بچہ جو سال بھر پڑھا اطمینان سے کالر جھاڑتے ہوئے جا رہا ہے ایگزام ہال میں. کیوں؟ اسے اطمینان ہے کہ ہم نے سال بھر کیا کیا ہے, پڑھا ہے. ایسے ہی ہماری کیفیت ہے, اطمینان سے جائیں کہ اللہ موت تو وقت پر آنی ہے, موت سے پہلے تیار ہیں, اللہ جب آپ بلائیں گے ہم تیار ہیں. یہ اگر دل میں آ جائے, ہم مرتے کیوں ہیں ڈرنے سے, موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے. اگر یہ بات کلیئر ہو جائے تو ابھی ہم کو مرنا بہت گوارا, اگر یہ معلوم ہو جائے اگلا لمحہ بہت اچھا ہے. خطرہ تو یہ ہے کہ معلوم نہیں اگلے لمحہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. لہذا اللہ سے اچھی امید رکھیں, لیکن امید رکھنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو وقتوں کو ضائع کیے بغیر اس قسم سے وقتوں کو اپنے ہم کور کرتے رہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. سبحان اللہ ایک چھوٹی سی تسبیح ہے, الحمدللہ ایک چھوٹی سی تسبیح ہے. نہ اس کو انسلٹ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کے عادت میں اس کو کیا کر لیں, شمار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا آپ کو کہ سب سے افضل کلام کلام الہی ہے, سب سے افضل ذکر کلام الہی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا, اللہ
کوئی ایسا ذکر بتاؤ جو بڑا شارٹ کٹ ہو اور بہت سیدھا جاتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ ذکر تو آپ کے سارے بندے کرتے رہتے, میں آپ سے بولا اسپیشل ہمارے ساتھ کچھ ہونا چاہیے, کیونکہ موسیٰ کو اپنے رب سے کچھ زیادہ لاڈ ہے. کہ اللہ تعالیٰ کچھ ہمارے ساتھ اسپیشل معاملہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ زمین و آسمان ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا بھاری ہے. وہ بات میں نے تم کو بتائی ہے, چھوٹا نہیں جانو اس کو. اسی بات کو اللہ کے رسول نے اس انداز میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, کہ بہترین ذکروں میں لا الہ الا اللہ کو زبان پہ کثرت سے پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے لا الہ الا اللہ. کیونکہ مرنے سے پہلے اگر یہ کلمہ ادا ہو گیا بیڑا پار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کثرت فرماتے تھے, اس افضل الذکر کی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لہذا موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے یہ بات بتائی کہ لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے. قیامت میں آتا, اس کو حدیث بطاقہ کہتے, بڑی مشہور حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, کہ ایک آدمی کا نام اعمال تولا جائے گا. جب نام عمل تولا جاتا رہے گا تو گناہ جو ہے نا وہ ادھر نیکی رکھی جا رہی ہے لیکن نیکی جو ہے نا اٹھی ہوئی ہے, گناہ کا پلڑا بھاری ہے, جس میں وزن ہے وہ بھاری ہے. ساری نیکی بیچارے کی دوسرے پلڑی میں رکھ دے گی لیکن وہ ہل نہیں رہا ہے, گناہ والا پلڑا ہی نہیں رہا ہے. اتنے میں فرشتہ ایک کارڈ نکالے گا, بطاقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. اس نے دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اٹھا کر کے پلڑے میں ڈالے گا. کس میں؟ جس میں نیکی ڈالی جا رہی. جیسے ہی لا الہ الا اللہ کا کارڈ پلڑے میں پڑے گا, اللہ نے کیا فرمایا, ابھی میں نے فرمایا کہ زمین آسمان بھی اگر ایک طرف رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ جو بھاری ہو جائے گا, جیسے ہی پلڑ اٹھ جائے گا, ٹن جائے گا اور یہ بھاری پکڑ لے گا. یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ جس کو آپ کو اور ہم کو کہنے کے لیے رب نے 65-70 سال دے رکھے ہیں. ہر لمحہ ایک سیکنڈ میں ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ, 1 منٹ میں 40 سے 45 مرتبہ کہہ سکتے ہیں. یہ رب نے ہم کو ٹائم دے رکھا ہے, خدا کے واسطے اس ٹائموں کا استعمال کر لیں قبل اس کے کہ یہ ٹائم بھی ہمارے ہاتھ سے کیا ہوئے, نکل جائے. وہ یہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ. تمام انبیاء کو یہ ذکر عطا کیا گیا, تمام انبیاء کو یہ ذکر عطا کیا گیا. دل سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اتنا خوش ہوتا, اتنا خوش ہوتا, اتنا خوش ہوتا اس کلمے سے لا الہ الا اللہ سے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں, جو کچھ ہے وہ آپ ہیں. یہی زندگی کا مقصود ہے, یہی وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمارا معاملہ کیا ہو جائے, بن جائے. لہذا یہ ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا. بخاری کی آخری روایت ہے, بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو آخری حدیث نقل کیا ہے. آپ نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی ثقیلتانی فی المیزانی خفیفتانی علی اللسانی. آپ نے فرمایا اللہ کو 2 کلمے بڑے پیارے ہیں, اگر وزن کر دیا جائے تو بڑے ہیوی ہیں, زبان سے ادا کرنا چاہیں تو بڑے آسان ہیں. پھر آپ فرماتے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا ٹکڑا نقل کرتے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمہ سب سے آخری حدیث بخاری نے, یقینی بات ہے کہ بہت اونچی ذات ہے, محدثین میں پائے درجہ امام بخاری علیہ الرحمہ کا ہے. انہوں نے کچھ سمجھ کر کے اس حدیث کو اپنی کتاب کی آخری حدیث بیان فرمائی ہے. لہذا اس کا کثرت سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے غلاف میں جو کلمہ پرنٹ ہوتا ہے, پرنٹ نہیں ہوتا بلکہ پریس ہوتا ہے, وہ پریس یہی کلمہ ہوتا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی کثرت کرتے تھے. پھر آپ نے فرمایا, میں نے کہا نا کہ آپ جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ابھی تک بیٹھی ہوئی, میں نے تو صرف 4 کلمے کہہ کر کے پورے تمہارے 2.5 گھنٹے کے برابر ذکر کر لیا. وہ بتا دیتا ہوں وہ کیا کہا آپ نے, وہ بھی مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ زینت عرشہ رضا نفسہ و مداد کلماتہ. یہ میں نے 4 کلمے کہیں 3 مرتبہ,
اور میں نے اتنا ثواب حاصل کیا جتنا تم 2.5 گھنٹہ بیٹھی ہوئی تسبیح پڑھ رہی ہو. یہ بھی پروردگار عالم کو بہت پسندیدہ کلمہ ہے. پھر ایک مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے, اللہ کے رسول تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو 4 کلمے بڑے محبوب. میں صرف افضل الذکری بات کر رہا ہوں. اللہ وہ 4 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. ایک اور حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ ایسا ہے جو عرش الہی سے نازل کیا گیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اردو والے سمجھتے ہیں یہ کیا, اس میں کون سی بڑی فضیلت ہے؟ اس کو آج سمجھ لو اس نقطے کو, کیونکہ ہماری عادت اردو والوں کی ہے کہ جب ہم شیطان دیکھتے ہیں کوئی بہت برا کام, لا حول پڑھو یا لا حول پڑھو. یہ اس کو سمجھ لو, اس کے پیچھے راز کیا ہے, یہ اس کلمے کی اتنی حیثیت کیا ہے. یہ حقیقت میں جو لا حول ولا قوت الا باللہ, جیسے اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ کہتا ہے, آپ سوچتے ہو کہ یہ حی علی الصلاۃ کے پیچھے لا حول پڑھنے کی کون سی ضرورت ہے؟ وہ بلا رہا آؤ نماز کی طرف, ہم بولتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. مطلب کیا کہ ہم آئیں گے نہیں نماز میں؟ اس کو سمجھ لیں یہ کیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ جو کام بھی ہے بغیر تیری طاقت کے ممکن ہی نہیں ہے جب تک تیری مدد شامل نہیں ہوگی. یہ ہے اصل اس کا معنی. لا حولا, حولا حول کہتے ہیں دائرے کو, ولا قوتا کوئی طاقت کوئی چیز نہیں ہے سوائے تیرے, اگر تو نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. یہ مطلب ہے لا حولا کا. ہم نے اٹھا کر کے الٹا جو ہے لا حول پڑھنا ہم نے دوسرے معنی میں لے لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے سے آیا ہوا کلمہ ہے اور بہت ہی اس کا بلند درجہ ہے. لہذا یہ جو میں نے چند مختصر آپ کے سامنے کلمات کہے ہیں, تقریباً سب کو یہ باتیں یاد ہوں گی, لیکن اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.